اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتنوں کے دروازے کھل گئے۔ یہ رانا محمد شفیع خان پسنوری ان کا ایک مضمون ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے معروف تاجر اور معاشرے کے نہایت معزز فرد تھے۔ نبی پاک کی بعثت کے آغاز میں جب آپ تجارت سے واپس آئے تو حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ سے فوراً مسلمان ہو گئے۔ نبوت سے پہلے حضور اکرم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہو گئی، جن کا انتقال فتح بدر کے دن ہوا۔ واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کا خطاب عطا فرمایا گیا۔ آپ سوائے ایک دو غزوات کے باقی تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں چونکہ حضرت رقیہ بیمار تھی، اس لیے حضور اکرم نے آپ کو ان کی علالت کی وجہ سے چھوڑ دیا، مگر ان کا انتقال ہو گیا۔ تجہیز و تجویز سے واپس آ رہے تھے کہ فتح بدر کی خوشخبری ملی۔ دوسرے غزوہ ذات الرقہ اور غطفان میں آپ کو حضور نے مدینہ طیبہ پر خلیفہ مقرر کر کے چھوڑا تھا۔ حدیبیہ میں آپ حضور کے سفیر تھے۔ ان کے علاوہ آپ تمام غزوات میں شامل رہے اور بے شمار مالی امداد بھی دیتے رہے۔ غزوہ تبوک میں 300 اونٹ ماہ بالان دیے۔ خلیفہ اول و دوم کے ہر معاملے میں مشیر رہے اور خاص امور میں مشورہ کرنے کے لیے آپ کو مجلس شورا کا عام رکن تصور کر کے شامل کیا جاتا تھا۔ عمر کے لحاظ سے آپ رسول اکرم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ آپ کے خاص کارہائے نمایاں یہ ہیں: لوگوں کی جاگیریں مقرر فرمائی، چراگاہیں قائم کی، مساجد میں خوشبوئیں جلائیں، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر فرمائیں، مسجد میں اپنے لیے ایک جگہ بنائی، پولیس کو قائم کیا، مسلمانوں کو قرات پر متفق کیا، قرآن مجید کو موجودہ ترتیب پر جمع کیا۔ اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ لوگوں میں لاؤ و لاب کی عادت پڑ گئی تھی، اس کا انسداد فرمایا۔ آپ کے زمانے خلافت میں رے اور روم کے قلعے فتح ہوئے۔ سن 26 ہجری میں سابور فتح ہوا۔ کچھ مکانات خرید کر حرم شریف میں شامل فرمائے۔ سن 27 ہجری میں ارجان فتح ہوا۔ سن 28 ہجری میں معاویہ بن ابی سفیان نے قبرص پر حملہ کیا اور مقبوضات اسلام میں شامل کیا۔ سن 29 ہجری میں استغر اور قصاد فتح ہوئے، مسجد نبوی کو وسعت دی۔ سن 30 ہجری میں جوڑ، خراسان، نیشاپور، توس، سرخس، مرو اور تبریک فتح ہوئے۔ ان فتوحات میں مسلمانوں کو بکثرت مال غنیمت حاصل ہوا۔ مختصر ترین واقعات شہادت یہ ہیں: سن 34 ہجری میں حضرت عثمان غنی کو الوداع کہنے سے قبل حضرت امیر معاویہ نے ان کے سامنے 2 تجویزیں پیش کی تھیں، جن کی حضرت عثمان غنی نے سختی سے تردید کر دی تھی۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی امیر معاویہ کے ہمراہ شام چلے جائیں اور وہاں ان کے ساتھ امن و حفاظت سے رہیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے جوار رسول اور دار ہجرت کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ قیام کرنا پسند نہ فرمایا۔ آپ نے اسلامی حکومت کے مرکز کو اس جگہ سے ہٹا کر جہاں اسے رسول خدا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر نے برقرار رکھا تھا، ایک اجنبی شہر میں منتقل ہو جانے کو گوارا نہ فرمایا۔ وجہ بھی معقول ہے۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ وہ شامیوں کا ایک لشکر حضرت عثمان غنی کی خدمت میں بھیج دیں، جو مدینہ میں ان کے پاس رہے اور انہیں پیش آمدہ خطرات سے محفوظ رکھے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ تجویز بھی ٹھکرا دی اور کہا کہ میں اصحاب رسول اللہ کو لشکر کی موجودگی اور ہمسائیگی سے ستانا نہیں چاہتا۔ علاوہ ازیں حضرت عثمان غنی اگر ایسا کر رہے تو ان کی حیثیت ایک ایسے خود سر کیسی ہو جاتی جو صحابہ کرام پر اس لشکر کے ذریعے حکومت کرتا جو انہیں ان کے ساتھیوں سے محفوظ رکھتا۔
جب تک وہ اپنے گھر میں رہتے یہ لشکر اس گھر کی پاسبانی کرتا رہتا، جب وہ اپنے گھر سے باہر جاتے تو وہ لشکر ان کی حفاظت کے لیے چلتا۔ جب یہ منبر پر خطبہ دیتے تو یہ لشکر ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتا، اور جب وہ مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تو یہ لشکر بھی ان کے آگے پیچھے رہتا۔ لیکن اس تمام طرز عمل کا سیرت نبوی اور سیرت ابو بکر صدیق و عمر اور خود حضرت عثمان غنی کے اپنے سابقہ طرز حکومت سے کیا تعلق تھا؟ وہ تو مدینہ میں بغیر کسی محافظ گھومتے رہتے تھے، ان کے مریضوں کی خیریت پوچھتے، ان کے دیگر عمومی معاملات و ضروریات دریافت کرتے، لوگوں کی محفلوں میں جاتے، ان کی سنتے، اپنی کہتے تھے۔ وہ تو اپنی چادر کا ایک سرا اپنے بدن پر لپیٹ کر اور اس کے دوسرے کنارے کو سر کے نیچے تکیے کی طرح رکھ کر مسجد ہی میں سو رہتے تھے۔ جمعے کے دن وہ منبر رسول پر جلوہ گر ہوتے تو لوگوں سے ایک شفیق باپ، مہربان بھائی یا جان نثار دوست کی طرح مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہتے تھے، منڈی کے نرخ معلوم کرتے، اور جب مؤذن اذان دیتا تو حسب موقع خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ پھر فارغ ہوتے تو لوگوں کو نماز پڑھا دیتے تھے، اور اثر نو ان کی خیریت، منڈی کے بھاؤ وغیرہ پر گفتگو جاری رہتی۔ جب مؤذن دوسری اذان دیتا تو اٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھا دیتے تھے۔ یہ انہیں کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ ایسے مستحکم نظام کو بدل کر شام چلے جائیں، دار ہجرت کو چھوڑ دیں، منبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ نہ دیں، نہ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں جہاں رسول خدا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر نمازیں ادا کرتے تھے۔ یہ بھی کیوں کر گوارا کر سکتے تھے کہ مدینہ میں شامی لشکر کے گھیرے میں رہتے جو انہیں لوگوں سے بچائے رکھتا، جو رسول خدا اور ان کے ساتھ ہر میدان جنگ میں شریک رہے۔ بالآخر امیر معاویہ نے اس سے کہا، اگر آپ دونوں تجویزوں میں سے کوئی تجویز بھی منظور نہیں کرتے تو حالات کی نزاکت بتا رہی ہے کہ یا تو آپ کے خلاف عوام کی طرف سے لڑائی کی جائے گی یا اچانک بے خبری میں آپ کو مار ڈالا جائے گا۔ اس پر حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے پیشرو خلفاء کی روش پر کامل طور پر گامزن رہے۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان کوئی حاجب یا دربان بھی نہ رکھا، نہ لوگوں پر اپنی بڑائی اور بدتری کا غلبے کا رعب ڈالا، نہ کسی قسم کے جابرانہ اقتدار و تسلط کا اظہار کیا۔ ان میں جو کمزوری تھی اس کا سبب بدنیتی یا قانون سے بغاوت نہ تھا، بلکہ یہ وہی کمزوری تھی جو بعض شخصیتوں میں کریمانہ و فاضلانہ اخلاق پر خیر خواہی اور بلائی میں رغبت کی باعث پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ان کی شہادت پر منتج ہوئی، جس کی تفصیل طویل ہے۔ صرف یہ لکھنا ناکافی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ رعایات و نوازشات عذرائے اخلاق کریمانہ کی گئی تھی وہ نہایت درجہ حریص و طمع، بے پناہ خواہشات رکھنے والے، اپنے مفاد کی خاطر دور دور تک نظریں دوڑانے والے، اور تسلط و غلبے کے پورے ساز و سامان سے آراستہ و مسلح تھے۔ ان سب حالات کے نے یہ تمام خرابیاں پیدا کر دیں۔ واضح رہے کہ 70 سال کی عمر ضعیف میں خلافت کا بار گراں اٹھایا تھا۔ آپ 49 روز محصور رہ کر بھوکے پیاسے تلاوت قرآن مجید فرماتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ کے قتل کے وقت حضرت علی موجود نہ تھے۔ آپ نے سنا تو فرمایا کہ اے خدا، تو جانتا ہے کہ ان کے قتل پر میں راضی نہ تھا اور نہ اس پر قائل تھا۔ اسلام میں پہلا فتنہ قتل حضرت عثمان غنی اور آخری فتنہ خروج دجال ہے۔ آپ از حق با حیات خلوت میں بھی کبھی برہنہ نہ ہوئے تھے، صائم الدہر و قائم اللیل تھے، 4-5 درہم کی آزار پہن کا خطبہ پڑھتے، ایام خلافت میں غلام کو اپنے ساتھ سوار فرماتے تھے، قبروں کو دیکھ کر اس قدر روتے کہ ریش مبارک تک ہو جاتی۔ تاریخ وفات 18 ذی الحج 35 ہجری، مدت خلافت قریباً 12 سال۔ ایک دفعہ حضرت عثمان آپ کی عہد خلافت میں سخت قید پڑا۔ لوگ فاقہ کشی سے مجبور ہو کر اپنی املاک و جائیداد نہایت ارزاں قیمتوں پر فروخت کرنے لگے۔ آپ کے اہل خانہ نے کہا کہ فلاں باغ کا مالک اسے نہایت سستی قیمت پر فروخت کر رہا ہے، بہتر ہو کہ آپ ہی اسے خرید لیں۔
آپ روپیہ لے کر باغ کی طرف چل دیے، لیکن راستے میں قہر زدہ لوگوں کی فاقہ کشی و مصیبت و پریشانی دیکھ کر آپ اشکبار ہو گئے اور وہ تمام روپیہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیا اور گھر واپس آ گئے۔ اہل خانہ نے دریافت کیا کہ آپ نے باغ خرید ہے یا خرید لیا؟ آپ نے کہا ہاں، میں تمہارے لیے جنت میں ایک باغ خرید آیا ہوں۔ آپ کا قول ہے حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں وابستہ ہیں۔ بدگو تین آدمیوں کو مجروح کرتا ہے، اول اپنے آپ کو، دوم جس کی برائی کرتا ہے، سوم جو اس کی برائی سنتا ہے۔ قضا پر رضا دنیا کی جنت ہے۔ جو اپنی جوتی آپ گانٹ لیتا ہے، غلام کی عیادت کرتا ہے، اپنے کپڑے دھو لیتا ہے اور ان میں پیوند لگا لیتا ہے، وہ غرور اور تکبر سے پاک اور بری ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتار کا روح پر۔ بندہ حقیقت ایمان کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کو فقر محبوب نہ ہو، چاہے غنا سے، اور اس کے نزدیک اس کی تعریف اور مذمت کرنے والے برابر نہ ہو جائے۔ بہتر سوما مرد مسلمان کا اس کا گھر ہے جو روکتا ہے اس کی زبان، شرمگاہ اور نظر کو۔ بڑا خطابار لوگوں میں وہ ہے جس کو لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرنے کی فراغت ملی ہو۔ مسلمان کی ذلت اپنے مذہب سے غافل بن جانے میں ہے، نہ کہ بیزر ہونے سے۔ ایسی بات مت کہو کہ جو مخاطب کی سمجھ سے باہر ہو۔ حاجت مند غربا کو تمہارے پاس آنا خدائے پاک کا انعام ہے۔ محبوبین کی کھالیں بھی دل کی طرح نرم ہو جاتی ہیں، ان کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل اور جلد نرم ہو جاتے ہیں، اور یاد خدا سے ان کو راحت ہوتی ہے۔ حق پر قائم رہنے والے مقدار میں کم ہوتے ہیں، مگر منزلت و اقتدار میں زیادہ۔ تو کتنا بھی مفلوق الحال ہو لیکن مغلوب الحال نہ ہو۔ جب زبان اصلاح پذیر ہو جاتی ہے، قلب بھی صالح ہو جاتا ہے۔ اگر میں رات کو سوتا ہوں اور صبح کو نادم اٹھوں تو یہ مجھ کو زیادہ پیارا ہے اس سے کہ تمام شب بیدار رہوں اور صبح کو معجب اٹھوں۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت سے دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ عمدہ لباس کے غلیظ کفن کو یاد رکھ، عمدہ مکان کے شیدائی قبر کا گڑھا مقبول۔ عمدہ غذاؤں کے دل دادا کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا یاد رکھ۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔ سخاوت پھل ہے مال کا، اعمال پھل ہیں علم کا۔ خوشنودی اللہ تعالیٰ کا پھل ہے اخلاص کا۔ اس لیے نے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں جانا جس نے لوگوں کا حق نہیں پہچانا۔ جس شخص کو سال بھر تک کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچے، پس وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہے۔ جو شخص التجائے نگاہ کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے سامنے اپنی زبان کو شرمندہ نہ کر۔ آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو کسی کو جگا کر اس کی نیند خراب نہ کرتے، بلکہ خود ہی وضو کا سامان فراہم کر لیتے اور پانی بھی گرم کر لیتے۔ ایرانیوں کے ساتھ آپ نے ایسا حسن سلوک اختیار کیا کہ وہ بے اختیار آپ کو عربی نوشیرواں کہہ کر اپنی عقیدت حقیقی کا اظہار کرنے لگے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کو کمزوری سمجھا گیا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کی یوم شہادت پر خصوصی گوشہ وہ اپنے پیشرو خلفاء کی روش پر کامل طور پر گامزن رہے، اپنے اور لوگوں کے درمیان کوئی حاجب یا دربان بھی نہ رکھا۔ اسلامی معیشت کی برکات اور سرمایہ دارانہ نظام کے پیچھے غلیظ یہودی سوچ، پیر روما کا یہودی مالک لوگوں کا استحصال کر رہا تھا، خصوصاً اہل ایمان کو مہنگا پانی دیتا۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں منہ مانگے دام و خرید کا سب کے لیے وقف کر دیا اور یہودی نظام کو فیل کیا۔ قحط کے زمانے میں قلعے سے لدا بہت بڑا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو سرمایہ داروں نے بہت زیادہ نفع کی آفت دی، جسے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا اور سارا غلہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔
دین اسلام میں اتخاذ دولت و احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کی کوئی گنجائش نہیں، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام اسے سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔